نعمتہ و نصلی علی رسول کریم۔ حضرت محبوب اللہ فرماتے ہیں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال قریب آیا تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب کا خرقہ کس کو دیا جائے؟ فرمایا اویس قرنی کو۔ امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ وصال کے بعد خرقہ شریف لے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ عمر خطاب نے منبر پہ کھڑے ہو کے پوچھا، تم میں سے کوئی قرن کا رہنے والا ہے؟ عرض کی ہے۔ فرمایا میرے پاس بھیج دو۔ جب قرن کے لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے اویس کی بابت پوچھا۔ انہوں نے کہا ہم انہیں نہیں جانتے۔ حضرت عمر خطاب نے فرمایا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پتہ بتایا ہے اور ان کی کوئی بات خلاف نہیں ہوتی۔ پھر ان میں سے ایک نے عرض کی کہ وہ اس سے تو حقیر ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، وہ تو دیوانہ اور احمق ہے، خلقت سے دور ہی رہتا ہے اور آبادی میں نہیں آتا اور نہ کسی سے مل کر بیٹھتا ہے، جو کچھ لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا اور غم اور خوشی اسے کچھ بھی نہیں ہے، جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ حضرت عمر خطاب نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ عرض کی کہ وادی عرفہ میں اونٹ چرایا کرتا ہے۔ حضرت عمر خطاب اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وادی میں گئے اور انہوں نے نماز میں مشغول پایا۔ حق تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے تھے جو ان کے اونٹوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت اویس قرنی نے آدمیوں کی آہٹ سنی تو نماز کوتاہ کی۔ پھر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا تو جواب دیا۔ عمر نے نام پوچھا، کہا عبداللہ۔ فرمایا ہم بھی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں، خاص نام بتاؤ۔ کہا اویس۔ فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ دکھاؤ۔ دکھایا تو وہی نشان موجود تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر خطاب نے فرمایا اے اویس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ عرض کی یا عمر، آپ اچھی طرح دعا کر سکتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر عزیز نہیں۔ فرمایا میں بھی یہی کام کرتا ہوں، لیکن رسول خدا نے وصیت فرمائی تھی۔ عرض کی یا عمر، ذرا پہاڑ میں اور جستجو کر لو، شاید کوئی اور اویس نہ ہو۔ فرمایا نہیں، آپ ہی کا پتہ بتایا تھا، کہا تھا تو مجھے خرقہ دو تاکہ میں امت کے لیے دعا کر لوں۔ حضرت عمر نے خرقہ دیا اور فرمایا کہ پہن کر دعا کرو تاکہ لے کر کہا کہ صبر کرو، مجھے ذرا کام ہے۔ پھر دور جا کر خرقہ رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تو آواز آئی کہ اے اویس، خرقہ پہن لے، ہم نے اتنے ہزار امتی محمد تیرے خاطر سے بخشے۔ عرض کی جب تک ساری امت نہ بخشی جائے گی میں نہیں پہنوں گا، کیونکہ پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت علی نے اپنا کام کیا ہے، اب میرا کام باقی رہ گیا ہے۔ آواز آئی کہ اتنی امت اور تیرے خاطر سے بخشی، اب پہن لے۔ عرض کی جب تک ساری امت نہ بخشی جائے گی میں نہیں پہنوں گا۔ اتنے میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آ پہنچے۔ اویس
کرنی نے فرمایا کہ اگر آپ نہ آتے تو میں یہ خرقہ اس وقت تک نہیں پہنتا جب تک کہ ساری امت نہ بخشوا لیتا۔ حضرت بخشوا لیتا، یہ خرقہ اس وقت تک نہیں پہنتا جب تک ساری امت نہ بخشوا لیتا۔ پس حضرت عمر نے پوچھا، یا اویس، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیوں نہ ہوئے اور شرف زیارت سے کیوں مشرف نہیں ہوئے؟ حضرت اویس قرنی نے پوچھا، کیا آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ فرمایا، ہاں دیکھا ہے۔ پوچھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو دیکھا ہے؟ کیا ان کے ابرو ملے ہوئے تھے یا کشادہ تھے؟ دونوں میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، کیا آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ اے علی، کیا تم نے فاطمہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا، جی، ان سے میرے 2 صاحبزادے ہیں۔ کہا، تم نے فاطمہ کو بھی نہ دیکھا؟ آپ خاموش ہوئے۔ پھر فرمایا، اگر آپ صادق دوست ہوتے تو جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، کیوں اپنے دانت موافقت کے مطابق نہ توڑ ڈالتے؟ کیونکہ دوستی اور موافقت کی شرط یہی ہے کہ یہ کہہ کر اپنا منہ دکھایا، اس کے سارے دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا کہ گو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی، لیکن یہ دینی موافقت کی وجہ سے ہے۔ پھر دونوں صاحبوں کو معلوم ہوا کہ اویس قرنی کا منصب بہت بلند ہے کہ انہوں نے بن دیکھے موافقت کی۔ حضرت عمر خطاب نے فرمایا کہ یا اویس، آپ میرے حق میں دعا کریں۔ فرمایا کہ میں نماز کے وقت دعا کروں گا۔ اگر آپ دنیا سے ایمان سلامت لے گئے تو سمجھنا کہ میری دعا کارگر ہوئی، ورنہ میری دعا ضائع ہو گئی۔ پھر دونوں واپس آ گئے۔ جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر کی طرف پہنچے تو حضرت خاتون جنت، خاتون قیامت حضرت فاطمۃ الزہرا دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ دیکھا چہرے پہ کچھ مایوسی ہے۔ پوچھا کہ آپ کو کبھی ایسے دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آج میں قرن سے واپس آ رہا ہوں اور حضرت اویس قرنی نے مجھ سے 2 سوال کیے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہا کہ کیا سوال کیے؟ کہا کہ آپ نے سرکار کو دیکھا ہے کہ ان کے ابرو ملے تھے یا کشادہ تھے؟ میری اتنی مجال کہاں تھی کہ میں سرکار کی محفل میں بیٹھ کر اپنی نگاہیں، اپنی نظریں سرکار کے چہرے مبارک پہ ڈال سکوں۔ میں ہمیشہ سر جھکا کے بیٹھتا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ تم نے فاطمہ کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے فاطمہ کو بھی نہیں دیکھا؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ تو خاتون جنت اندر گئیں اور پوشاک نبی کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہن کر باہر نکلیں اور نکل کے آپ کے سامنے آئیں اور فرمایا کہ مجھ کو دیکھیے۔ تو آپ نے خاتون جنت کی طرف دیکھا، کہا کہ دیکھیے میرے ابرو کشادہ ہیں یا ملے ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا کشادہ۔ کہا میرے بابا جان کے بھی اسی طرح کشادہ تھے۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب۔ کہا دوسرا کہ میں نے کیا تم کو نہیں دیکھا کبھی؟ کہا ہاں۔ آپ نے دونوں صاحبزادوں کو بلایا اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھے
اور آپ سے فرمایا کہ آپ اس میری بغل سے گزر جائیں۔ تو آپ جب بغل سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا، اے فاطمہ یہ کیا تھا؟ کہا، یہ وہ تھا جو قندیل میں ڈالا گیا، یہ وہ تھا جو آدم کی پیشانی میں بھرا گیا، یہ وہ تھا جو میرے بابا جان کے سینے میں بھرا گیا، اور یہ وہ تھا جو مجھے اور میرے دونوں صاحبزادوں کے اندر اتارا گیا، اور ہم کو سادات بنایا گیا، سردار بنایا گیا جنت کا۔ یہ کہا اور اس کے چند روز بعد ہی خاتون جنت کا 3 روز بعد ہی خاتون جنت کا وصال ہو گیا۔ السلام علیکم۔